اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ دا ٹائم ویلیو آف منی کے نام سے ہے۔ ٹائم ویلیو آف منی کے بارے میں جو ہے ہم اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹائم ویلیو آف منی ہمارے پاس کیوں ضروری ہے، کیوں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم اس میں ٹائم ویلیو آف منی میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر میں رکھتے ہیں تاکہ ہم ٹائم کو بھی دیکھ سکیں، ویلیو آف منی کو بھی دیکھ سکیں کہ اس ٹائم پہ ویلیو آف منی کتنی ہے اور ہم کتنا اس سے پروفٹ اور منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے ٹائم ویلیو آف منی میں دیکھنی ہے اور کیلکولیٹ کرنی ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ٹائم ویلیو آف منی میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے پاس، جو کہ ہم ٹائم ویلیو آف منی میں کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی کے بیس پہ ہم پھر فیوچر ڈیسیجن لیتے ہیں کہ انٹرسٹ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پریویس ٹاپک میں بھی رسک اینڈ ریٹرن میں بھی انٹرسٹ کا فیکٹر اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس دو ٹائپ کی انٹرسٹ ہے، ایک سمپل انٹرسٹ ہے اور ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ سمپل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، وہ تو یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں ہم ڈیٹیل سے اس آگے سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امورٹائزیشن آف لون جو ہے اس ٹاپک کو بھی ہم کہ لون کو ہم کیسے امورٹائز کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بانڈ کی امورٹائزیشن بھی جو ہے وہ ہم آنے والے لیکچر میں، آنے والی سلائیڈ میں جو ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے ون بائی ون ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم ویلیو آف منی میں جو ہے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے، کن چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنی منی کی ویلیو کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے دا انٹرسٹ ریٹ، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے پاس گیون ہے، ٹھیک ہے۔ وچ وڈ یو پریفر، آج یہ کویشچن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ وچ وڈ یو پریفر، کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ پریفر کرنا چاہو گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل $10,000 آج کے دن جو ہے وہ پریفر کرنا چاہ رہے ہو، یا 5 سال بعد جو ہے وہ آپ 10,000 روپے لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے ایک کویشچن پوچھا گیا ہے اور آپ اس کویشچن کو اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر خود سوچیں اس کویشچن پہ کہ آج کے دن ٹوڈے جو ہے وہ آپ کو 10,000 روپے ملے، یا آپ کہو کہ مجھے 5 سال بعد جو ہے وہ یہ 10,000 روپے ملے، ٹھیک ہے۔ تو کون سی چیز آپ لوگ جو ہے وہ کون سے پوائنٹ جو ہے پوائنٹ اے یا آپ کے پاس دوسرا ہے پوائنٹ بی، تو آپ کون سا پوائنٹ پریفر کرو گے؟ آبویسلی آپ پوائنٹ اے کو پریفر کرو گے، آپ یہی چاہو گے کہ آپ کو آج 10,000 روپے ملے، ٹھیک ہے۔ آج کے دن آپ کو وہ $10,000 جو ہے وہ مل جائیں، نہ کہ 5 سال بعد، ٹھیک ہے۔ آپ کیونکہ آپ اس کا آنسر یہی دیں گے کہ آج کے دن اگر ہمارے پاس $10,000 ہوں گے تو اس کو ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم سیونگز میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہم کوئی چیز خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5 سال بعد ہم وہ 10,000 روپے لیتے ہیں اور اس پہ ہم کوئی چیز یا کوئی بھی انویسٹمنٹ یا پرچیزنگ ہم کرتے ہیں تو وہ پیسے کی ویلیو وہ نہیں رہتی، پیسے کی قدر اس طریقے سے نہیں رہتی جو قدر آج کے دن ہے اس پیسے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو، کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، انفلیشن اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آپ کی جو پیسے کی ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے اکنامک اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے کی قدر جو ہے وہ
پتہ چل جائے گی کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ لوگ کرتے ہو یا جو پیسہ آپ لوگ انویسٹ کرو گے تو وہ آپ جلدی ریٹرن اس کا چاہو گے، جتنا جلدی ہو سکے آپ کو وہ ریٹرن ملے گی۔ تو انفلیشن ڈیفلیشن یہ کانسیپٹ جو ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گے، ڈیویلیویشن آف منی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پیسے اپنی قدر و قیمت کو جو ہے وہ کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج ایک چیز کی پرائس جو ہے وہ 10 روپیز ہے تو ہو سکتا ہے ایک سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس چیز کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے، وہ زیادہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ اگر آپ نے ایسے ہی رکھے ہیں تو وہ اپنی ویلیو کھو دیں گے اور اس چیز کو آپ دوبارہ سے پھر نہیں پرچیز کر پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں ہم پڑھیں گے کہ وائی ٹائم ہمارے پاس کیوں ضروری ہے۔ فائنینس میں اور اکنامکس میں ٹائم کا فیکٹر جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، ہم کیوں ٹائم پہ جو ہے وہ اتنا فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی از ٹائم سچ این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان یور ڈیسیجن میکنگ، کہ ٹائم جو ہے یہ آپ لوگوں کے ڈیسیجن میکنگ میں کیوں اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ٹائم الاؤز یو ٹو the opportunity to postpone consumption and earn interest، ٹھیک ہے۔ ٹائم کیا کرتا ہے، ٹائم آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کیا کرو، اس کو کنزیوم نہ کرو، جو آپ کی اماؤنٹ کنزمپشن میں نہیں، استعمال میں نہیں، جو اماؤنٹ آپ یوز نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، یوزیج جس اماؤنٹ کی نہیں ہے تو آپ اس پہ انٹرسٹ ارن کرو۔ تو ٹائم ہی آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ اگر کوئی اماؤنٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے سیونگ کے لیے یا ایسی ہی آئیڈیل اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ اس کو، اگر آپ نے کنزمپشن کو پوسٹ پون کر دیا ہے کہ آپ آج نہیں کل یا پرسوں خریدو گے، تو آپ اس چیز پہ انٹرسٹ ارن کرو، آپ اس چیز پہ انٹرسٹ حاصل کرو، کچھ بینیفٹ حاصل کرو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس دو ٹائپ کی انٹرسٹ ہیں، ٹائپس آف انٹرسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ انٹرسٹ ایک ایکسٹرا اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ لون یا کسی بھی کریڈٹ پہ چارج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ کسی بھی پرنسپل اماؤنٹ پہ یا تو آپ نے بورو کی ہوتی ہے یا آپ نے کسی کو لینڈ کی ہوتی ہے، دی ہوتی ہے، تو اس پہ جب آپ لوگ کچھ اسپیسیفک انٹرسٹ لیتے ہو تو اس کو ہم اس پہ اسپیسیفک اماؤنٹ لیتے ہو ایکسٹرا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے کہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں بات کی کہ ہمارے پاس دو ٹائپس کی انٹرسٹ ہے، ایک سمپل انٹرسٹ ہے اور ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو ذرا غور سے سمجھے اور اسی کی بیس پہ ہم پھر آگے نومیریکل جو ہیں وہ پرفارم کریں گے، جو فیوچر ہمارے پاس پرابلمس یا سینیریوز آئیں گی ان کے ہم سلوشن جو ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ پیڈ یا ارن آن اونلی دا اوریجنل اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ انٹرسٹ جب پے کرتے ہو اوریجنل اماؤنٹ پہ یا آپ انٹرسٹ حاصل کرتے ہو اوریجنل اماؤنٹ پہ یا پرنسپل بارو اماؤنٹ پہ تو اس کو سمپل انٹرسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرسٹ پیڈ یا آپ اس انٹرسٹ کو ارن کرتے ہو صرف اوریجنل اماؤنٹ پہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سمپل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو 10,000 روپے دے دیے، ٹھیک ہے، 10,000 روپیز آپ نے کسی کو دے دیے اور آپ نے اس کو کہا کہ ہر سال مجھے 10% انٹرسٹ دو گے اس پہ، ٹھیک ہے۔ ہر سال آپ کیا کرو گے، فار ایگزامپل 5 ایئرس کے لیے لے لو اور اس پہ آپ ہر سال مجھے 10% انٹرسٹ دو گے، تو اب ہمیشہ آپ اس پہ 10,000 پہ ہی 10% انٹرسٹ لو گے، تو اس کو ہم سمپل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں
تو اس کا فارمولا ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ سمپل انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ یا تو ہم پے کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں اونلی دا پرنسپل اماؤنٹ. یہی ہمارے پاس جو ہے پرنسپل اماؤنٹ ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں انٹرسٹ کو حاصل کرتے ہیں یا انٹرسٹ کو پیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ پیڈ اور ارن آن اینی پریویس انٹرسٹ ارن ایز ویل ایز آن پرنسپل بوروڈ یا لینڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرسٹ کو ارن کرتے ہیں یا انٹرسٹ کو پے کرتے ہیں پریویس انٹرسٹ کے اوپر یا پریویس انٹرسٹ کے اوپر جو ہم نے یا تو پیمنٹ کی ہوتی ہے یا حاصل کی ہوتی ہے. ہم پریویس انٹرسٹ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور ایز ویل ایز پرنسپل اماؤنٹ کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سال ہم نے 10,000 روپے لیے. ٹھیک ہے. اور اس 10,000 روپے پہ ہم نے کیا کیا؟ انٹرسٹ پے کیا 10%. ٹھیک ہے. 10% ہم نے انٹرسٹ پے کر دیا. اب فار ایگزامپل اس کا ہم لیتے ہیں تو 10% ہمارے پاس آ گیا کتنا؟ 10,100 ہمارے پاس یہ انٹرسٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اب پھر ہم دوبارہ سے اس پہ 10% انٹرسٹ پے کریں گے. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے 10% انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا اور اس دفعہ پھر سے ہم انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے. لیکن سمپل میں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 10,000 پہ انٹرسٹ پے کرنا ہے تو 10,000 5 ایئر کے لیے ہے ملٹیپلائی بائی 5 اور دوسرا اگر 10% ہے تو 0.10. تو اس طریقے سے ہم 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے 5 ایئر کے لیے فائنڈ آؤٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ طریقے سے وہ جو ہے فارمولے کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ہمارے پاس انٹرسٹ یہاں پہ ایڈ ہوگا. انٹرسٹ ہمیشہ پچھلے سال کے ساتھ ایڈ ہوگا اور اسی کی بیس پہ ہم 10% یا جتنا بھی ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ انٹرسٹ اس پہ حاصل کریں گے. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں انٹرسٹ بھی ایڈ ہوگا اور پرنسپل اماؤنٹ جو ہوگی وہ ہم انٹرسٹ کے ساتھ ایڈ کر کے اور اس کو پھر نیکسٹ ایئر کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ان کی انٹرسٹ کی پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کے نومیریکلز کو اچھا سمپل انٹرسٹ کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے؟ سمپل انٹرسٹ فارمولا از اکول ٹو ایس آئی. ایس آئی ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ کو ڈینوٹ کرتا ہے از اکول ٹو پی او پیمنٹ جو آج کے دن ہم نے دی ہے یا ارن کی ہے یا آج کے دن ہم جو پیمنٹ ڈپازٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئی جو ہے یہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے پر پیریڈ جتنا بھی ہے اور این جو ہے یہ آپ کا نمبر آف پیریڈ ہے پر ایئر 5 ایئر 4 ایئر 10 ایئر. ٹھیک ہے. جتنا بھی ہے. تو ایس آئی جو ہے یہ ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ 10,000 جو ہے وہ سمپل انٹرسٹ لے لو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو سوری یہ تو ہمارے پاس جو تھا سمپل انٹرسٹ ہمارے پاس فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو 10,000 یہاں پہ ہم نے نہیں لینا. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے 10,000 یہاں پہ لکھنا ہے. آج کے دن ہم جتنی اماؤنٹ بارو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 10,000 انٹرسٹ ہمارے پاس کتنا تھا؟ ملٹیپلائی بائی 10%. ٹھیک ہے. اور کتنی ایئر کے لیے تھا؟ 5 ایئر کے لیے. تو اب ہم اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آنسر آ جائے گا. تو وہ ہمارے پاس ایک سنگل اماؤنٹ ہوگی جو کہ ہم 5 ایئرس کے بعد 10% انٹرسٹ کے ساتھ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس فارمولے کو دوبارہ سے بھی نیکسٹ سلائیڈ میں اچھا یہاں پہ اب سمپل انٹرسٹ کے لیے اگزامپل ہے کہ assume that you deposited $1,000 in an account earning 7% interest simple interest for 2 years. ٹھیک ہے. آپ نے پیسے کیا کیے؟ ڈپازٹ کیے 1,000 روپے اور اس میں آپ ارننگ کر رہے ہو 7% کی اور سمپل انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا 7% ہے اور 2 ایئرس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو what is the accumulated interest at the end of second year؟ تو accumulated interest کتنا ہے؟
اب آپ سمپل انٹرسٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرو گے فار 2 ایئرس کے لیے. تو یہاں پہ دیکھیں تو پی ناٹ کی ویلیو پی زیرو آپ کے پاس ویلیو گیون ہے، تو یہ جو ہے یہ ویلیو آپ کے پاس پی زیرو کی ہے، ٹھیک ہے 10,000. یہ پی زیرو کی ویلیو ہے. آئی کی ویلیو آپ کے پاس 7% ہے، ٹھیک ہے، اور این کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ایئر ہے. تو اب ہم ان ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں. دیکھیں 1000 ہم نے پی کی ویلیو کو پٹ کیا، ٹھیک ہے، 0.70 ہم نے انٹرسٹ کو پٹ کر دیا، اور 2 ایئر جو ہے وہ ہمارے پاس این کی ویلیو ہے. تو سمپل اس کی آپ کیا کریں گے، کیلکولیشن کریں گے، ٹھیک ہے. کیلکولیشن کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے، اس اماؤنٹ کو آپ نے سامنے دیکھیں گے، کیلکولیٹر پہ آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ جائے گا. تو یہ اماؤنٹ آپ کے پاس سمپل انٹرسٹ کی اماؤنٹ آ جائے گی کہ آپ نے 2 سال میں 1000 روپیز پہ جو ہے 2 سال میں 1000 روپیز پہ جو ہے وہ $140 انٹرسٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں سمپل جو ڈپازٹ اماؤنٹ ہے اس کے ساتھ. جب آپ لوگ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ 2 سال بعد کی ویلیو آ جائے گی. تو $1140 یہ آپ کے پاس 2 سال بعد کی ویلیو آ گئی. یہ 140 جو ہے یہ آپ کے پاس انٹرسٹ ہے، سمپل انٹرسٹ. اب اس سمپل انٹرسٹ کو جب آپ پی زیرو کے ساتھ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آفٹر 2 ایئرس کی فیوچر ویلیو آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو ہم وہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو ڈسکس. یہاں پہ دیکھیں تو سمپل انٹرسٹ کے لیے ہم فیوچر ویلیو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ واٹ ول بی دا فیوچر ویلیو آف آور ڈپازٹ، کہ جو 2 سال پہلے جو ہم نے آج کے دن ڈپازٹ کیا اس کی فیوچر ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی، مین 2 سال بعد وہ ہمارے پاس کتنا اماؤنٹ آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایف وی از اکول ٹو پی زیرو پلس سمپل انٹرسٹ، ٹھیک ہے. پی زیرو جو ہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو ہے، آج کی جو ویلیو ہے، ٹھیک ہے. پریزنٹ ویلیو یا آج کی جو ویلیو ہے ہم اس ویلیو کو لکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کتنی تھی، پی زیرو کی ویلیو وہ 1000 پلس 140، یہ ہمارے پاس 140 جو سمپل انٹرسٹ ہم نے پریویس کیلکولیٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے پاس ایکول آ جاتا ہے 1140. یہ ہمارے پاس فیوچر ویلیو ہے. جیسا کہ ہم نے پریویس ایگزامپل پڑھی نا کہ 1000 اگر ہم انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، $1000 اور 7% جو ہے وہ انٹرسٹ ہوگا ہمارے پاس، تو 2 ایئر بعد ہمارے پاس وہ ویلیو کتنے میں کنورٹ ہو جائے گی. تو 2 ایئر بعد وہ ویلیو ہمارے پاس 1140 میں کنورٹ ہو جائے گی. مینس فیوچر ویلیو 2 سال کے بعد 7% کے ساتھ ہمیں 110 پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو فیوچر ویلیو کیا ہے، فیوچر ویلیو از دا ویلیو ایٹ سم فیوچر ٹائم آف اے پریزنٹ اماؤنٹ. فیوچر ویلیو ہمارے پاس ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فیوچر ٹائم میں ہمیں ملے گی آف اے پریزنٹ اماؤنٹ. تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ اماؤنٹ تھا جو کہ آفٹر سم ٹائم ہمیں فیوچر میں ہمیں ملی، وہ اس کی ویلیو جو ہے تھوڑی زیادہ ہوگی. اور سیریز آف پیمنٹ، اور یہ ہمارے پاس یا کیا ہو سکتا ہے، سیریز آف پیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، سیریز آف پیمنٹ ایویلیویٹڈ ایٹ اے گیون انٹرسٹ ریٹ. اور یہ ہمارے پاس جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. تو فیوچر ویلیو ہمارے پاس سم اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پریزنٹ ویلیو کے انویسٹمنٹ پہ ملتی ہے آفٹر. سیریز آف پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، سنگل پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایٹ اے گیون انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو تھی پریزنٹ ویلیو تھی پی زیرو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس انٹرسٹ تھا 7% اور 2 جو تھا یہ ہمارے پاس ایئر تھا. تو اس سے ہم نے فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کی جو کہ ہمارے پاس آ رہی تھی 1140. مطلب آپ $1000 انویسٹ کرو گے وتھ 7%، تو آفٹر 2 ایئرس آپ کو وہ $1000 جو ہیں کتنے مل جائیں گے، 1140 پہ آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. اب اسی سے ریلیٹڈ ہم نیکسٹ نومیریکل کو اور
अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के जरिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू इज सिंपली द 1000 you originally deposit, that is the value today। जो भी वैल्यू आपके पास आज के दिन है, या जो भी वैल्यू आपने डिपॉजिट करनी है, या जो भी वैल्यू आज के दिन आपके पास मौजूद है, तो डिपॉजिट या आज की वैल्यू, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू को हम पीवी से भी डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास? इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, की जो फ्यूचर अमाउंट हमें मिल रही है उसकी हमारे पास ये करंट वैल्यू होती है। और अ सीरीज ऑफ पेमेंट एवेल्युएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, या इसको हम सीरीज ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं, जो कि हमें किसी भी गिवन इंटरेस्ट रेट पे मिल सकती है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास करंट वैल्यू होती है, आज के दिन वाली वैल्यू होती है, जो कि हम डिपॉजिट करते हैं, जो कि हम ऐड करते हैं, और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर अमाउंट को फिर उससे हासिल करते हैं। और आज के दिन हम अगर उसको डिपॉजिट करेंगे तो सर्टन इंटरेस्ट के बेस पे, टाइम पीरियड के बेस पे हमारे पास उसकी कुछ फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है, जो कि हम डिपॉजिट करेंगे, और कुछ टाइम बाद अगर हमें जो पेमेंट मिल रही होती है विद सम इंटरेस्ट, तो वो 1 ईयर 2 ईयर जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम फिर क्या कहेंगे, फ्यूचर। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडेड वैल्यू को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड वैल्यू में हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट किया है। अब देखें तो सिंपल इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 7% है, और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा भी हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट उसकी स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इस ग्राफ पे गौर करें कि आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 10% है, ये 7 है, और ये 10 है। फिर इस तरीके से ये 10% है, ये 7 है, और ये फिर 10 है। इस तरीके से 10 7 10 10 7 10। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पहले ईयर में कोई इतना खास डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन अगर आप लोग देखें तो 10% सिंपल इंटरेस्ट और 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में तकरीबन सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर ज़्यादा भी हो तो फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसका मुकाबला कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको करीब करीब नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ईयर गुजरते जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हर ईयर के साथ ऐड होता है। हमने जिस तरीके से डेफिनेशन में पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऐड होता रहता है। ठीक है, हमेशा। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड नहीं होता। ठीक है, और हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड होता रहता है, और तभी हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही भरोसा रखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही फोकस करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हासिल कर सकें। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1,000 डिपॉजिट है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, 10th ईयर, 20th ईयर, 30 ईयर, जितना भी हम आगे जा रहे हैं, ईयर बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हमारे पास जो है वो
کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ویلیو زیادہ آتی ہے اور سمپل انٹرسٹ کی ویلیو کم آتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے.